الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہدایت النحو کا آج دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو سبق ہے وہاں تک میں عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل۔ یہ جتنی عبارت پڑھی ہے یہ سارا تقریباً ایک ہی جملہ بنتا ہے، جملہ شرطیہ۔ اما بعد، یہاں کلمہ اما آیا ہے، حرف شرط ہے اما۔ یہ ذاتی طور پر ترکیب کلام میں کچھ بھی نہیں بنتا، ذاتی طور پر ترکیب کلام میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو یہ اصل میں قائم مقام ہے فعل کا، قائم مقام ہے فعل کا۔ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اصل میں یہ عبارت ہے۔ تو اس عبارت کو حذف کر کے اما کو اس کا قائم مقام کیا ہے۔ یکن جو ہے یہ فعل ہے، اس فعل کو اور اس کے متعلقات کو حذف کر کے اما کو اس فعل کا قائم مقام کیا ہے۔ فعل چونکہ عامل ہوتا ہے، تو چونکہ اب اما یہ قائم مقام ہے اس عامل کا، تو یہ بھی اما بھی عامل ہے بعد میں، اما بھی عامل ہے بعد میں۔ تو ترکیب کلام میں سے یوں کہیں گے، اما اپنے بعد معمول سے مل کر قائم مقام شرط کے، قائم مقام شرط کے آگے سارا جملہ جو ہے وہ مل کر یہ بن جائے گا جزا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا جتنی عبارت پڑھی ہے جملہ شرطیہ ایک ہی جملہ بنے گا۔ فا جزائیہ ہے، ہاذا اسم اشارہ ہے، مختصر یہ اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، مختصر سے آگے یہ بنے گی خبر، لیکن ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گی۔ یہاں پر لفظ کتاب محذوف ہے، کتاب یہ موصوف بنے گا، مختصر یہ صفت اول ہے۔ فرمایا پس یہ کتاب مختصر ہے، یہ کتاب مختصر ہے۔ یہاں ہاذا اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، جس کو دیکھا جائے، جس کو محسوس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہاذا سے مراد کتاب ہے، صاحب کتاب جو ہیں اپنی کتاب کی یہاں سے شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہاذا کا جو مشار الیہ ہے، جو صاحب کتاب نے لکھا ہے، تو ان کی مراد یا تو یہ جو سامنے کتاب موجود ہے وہ ہے، یعنی پہلے صاحب کتاب نے کتاب لکھی، پھر یہ مقدمہ لکھا، خطبہ کتاب لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہاذا فرمایا تو ان کے سامنے موجود تھی یہ کتاب، یا تو ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صاحب کتاب کے ذہن کے اندر موجود تھی پوری کتاب اور اس کے جو مسائل وغیرہ جتنے بھی تھے، تو اس کو
قائم مقام کر دیا محسوس مبصر چیز کے، تو قائم مقام کر کے ہاذا سے اشارہ کیا اس کی طرف۔ فرمایا ہاذا مختصر، پس یہ مختصر ہے، مضبوط فی النحو، یہ مضبوط ہے، مضبوط سے مراد محفوظ ہے، یہ کتاب مختصر ہے کس معاملے میں؟ فی النحو، علم نحو کے اندر یہ کتاب مختصر ہے۔ فی النحو یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو مختصر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نحو میں یہ کتاب مختصر ہے، اور مضبوط سے مراد ہم نے لیا محفوظ ہے، یعنی جو مرادی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو زائد چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں اس کے اندر، تو یہ کتاب ان زائد چیزوں سے محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں جمعت فیہ، میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے مہمات النحو، نحو کے مقاصد کو۔ مہمات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر نحو کے مقاصد کو جمع کیا ہے علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، یعنی اکثر ترتیب جو ہے وہ کافیہ والی ہی ہے، کہ کافیہ کا جو انداز ہے اسی ترتیب پر جو ہے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو مبوباً و مفصلاً، اسے مبوباً بھی پڑھ سکتے ہیں، مفصلاً، مبوباً و مفصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، مبوباً اور مفصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر ترکیب کے اندر فرق آ جائے گا۔ اگر مبوباً و مفصلاً پڑھیں گے تو یہ جماعتو کے اندر جو تو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہوگا، یعنی میں نے اس کتاب کے اندر نحو کے مقاصد کو جمع کیا ہے باب باندھتے ہوئے اور فصلیں ذکر کرتے ہوئے، اور اگر مبوباً کریں گے تو پھر یہ فی ہی کے اندر ہی ضمیر جو ہے اس سے حال واقع ہوگا، یہ ہی ضمیر سے حال واقع ہوگا، تو اس صورت کے اندر ترجمہ یہ بنے گا کہ میں نے جمع کیا ہے اس کتاب میں، کہ جو کتاب جو ہے اس میں باب باندھے گئے ہیں اور فصلیں ذکر کی گئی ہیں، وبعبارۃ واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع اعراض الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، تمام اس کے مسائل میں مثالوں کو وارد کرنے کے ساتھ، یعنی جو کتاب کے اندر میں نے مسائل لکھے ہیں تو ان مسائل کی مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں سے صاحب کتاب جو بات چل رہی ہے یہ اپنی کتاب کی عظمت اور شان اور خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ پہلی خوبی بیان کی کہ فاذا مختصر، یہ کتاب مختصر ہے۔ دوسری خوبی بیان کی یہ مضبوط ہے یعنی محفوظ ہے، اور تیسری خوبی بیان کی کہ میں نے اس کو کافیہ کی ترتیب پر ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے۔ چوتھی خوبی بیان کی ہے کہ میں نے باب اور فصلیں باندھی ہیں۔ پانچویں خوبی بیان کی ہے بعبارۃ واضحۃ، واضح عبارت ہے۔ چھٹی خوبی بیان کی ہے مع اعراض الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، تمام مسائل کے اندر مثالوں کو ذکر کیا ہے، مثالوں کو وارد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، علل اور دلائل کے درپے ہوئے بغیر، یعنی میں نے مسائل لکھے ہیں لیکن مسائل کی دلیلیں نہیں لکھی، علتیں نہیں لکھی، کیوں؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ یہ درپے ہونا، اگر میں دلائل اور علل کے درپے ہوتا تو یہ دلائل اور علل کے درپے ہونا یہ مبتدی کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈالے۔ صاحب کتاب کو علم تھا کہ جب میری کتاب پڑھی جائے گی تو مبتدی لوگ ہی پڑھیں گے، اور یہ مبتدی ہی پڑھتے ہیں، تو فرمایا یہ اس لیے کہ علتیں اور دلیلیں ذکر نہیں کی تاکہ مبتدی کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں نہ پڑ جائے۔ کس میں تشویش ہو؟ عن فہم المسائل، ان مسائل کو سمجھنے میں، نحو کے قوانین کو سمجھنے میں مبتدی کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں نہ پڑ جائے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے علتیں اور دلائل ذکر نہیں کیے، بلکہ جو ہے صرف مثالیں ذکر کی ہیں ان مسائل کی، اور بس یہاں پر ہی گفتگو مکمل کی ہے۔